ایک حدیث شریف کا بھی قاعدہ اور عربی کا بھی قاعدہ ہے کہ پہلے عام کو ذکر کیا جاتا ہے پھر خاص کو، اور کب پہلے خاص کو پھر عام کو. تو دنیا کا ذکر رسول اللہ نے پہلے دنیا ذکر فرمایا کہ جو ہجرت دنیا کے لیے کرے تو اس کی دنیا کے لیے، تو پھر عورت کو الگ ذکر کیا، یعنی اس دنیا میں سے خاص ہے یہ. جی ماشاء اللہ دنیا میں سے جو خاص چیز ہے وہ عورت ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، جو تباہ و برباد کر دیتی ہے. جی اتنا بڑا فتنہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عورت سے بڑا کوئی فتنہ میں نے نہیں دیکھا جو بڑے سے بڑے عقل مند کی عقل چرا لے، اللہ، اور اس سے زیادہ سخت فتنہ میں نے نہیں دیکھا عورت سے بڑھ. ہر اعتبار سے فتنہ، یہ نہیں ہے کہ وہ صرف شہوت کے اعتبار سے، اور اعتبار سے بیوی ہونے کے اعتبار سے، بہن ہونے کے اعتبار سے، ماں، ہر اعتبار سے فتنہ بن سکتا ہے. وہ ناقص العقل ہوگی تو اپنے ناقص العقل کے مطابق تمہیں چلائے گی، تم کامل العقل چلو گے ناقص کے تابع ہو. اللہ، جی ماشاء بس اس کا نقصان پھر ہوتا ہے، نتیجہ غلط نکلتا ہے، نقصان ہوتا ہے. اللہ، جی تو ذر الرجال اور حبائل الشیطان، شیطان اس پر خوش ہوا. شیطان نے ہتھیار مانگے تھے، اللہ نے ہتھیار دیے. پہلے مال و دولت دیا کہ ٹھیک ہے، پھر مرتبے دیے، ٹھیک ہے، یعنی جتنے بھی دنیا میں وہ چیزیں جو اللہ سے دور کرتے وہ دیے. شیطان مطمئن نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ مزہ نہیں آیا ابھی، اللہ میں تیرا کیسے مقابلہ کروں. تو پھر عورت دکھائی کہ یہ ہے، وہ کہتا ہے شیطان ناچنے لگا. انہوں نے کہا اب نہیں بچتا، نہ صوفی نہ مولوی نہ خاص نام، سب کچھ کر دے دیں. جی ماشاء اللہ، حتیٰ کہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کیے. عورت کے ذریعے کرایا نا، عورت ہی حملے ہوئے نا. جی یوسف علیہ السلام پر حملہ، حالانکہ پیغمبروں کو تو وہ نہیں ہے، لیکن ان پر حملہ کیا، عورت نے کیا، عورت نے حملہ کیا. اس لیے یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا، لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، کہ ہم ان سے دور کر دیں برائی کو اور فحشاء اور بے حیائی کو، ان سے دور کر دیں. یعنی ہمارا نبی نہیں ادھر جا رہا، برائی ادھر جا رہی ہے، اس لیے ہم نے برائی کو پیچھے ہٹایا. یہ فرق یاد رکھیں. جی سبحان اللہ ماشاء ہمیں تو اللہ، کہا جاتا ہے تم برائی سے دور رکھو گے، ہم چمٹتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ نقطہ یاد رکھو، واہ واہ ماشاء اللہ، بہت قیمتی عجیب بات نقطہ ہے ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ہمیں تو کہا جا رہا ہے کہ تم دور رہو، جی برائی سے اور گناہ سے تم دور رہو تم لوگ، کیونکہ ہم گناہ کی طرف جاتے ہیں. لا تقربوا الزنا، تم قریب نہ جانا زنا کے، خواہشتم مقتا، تم برائی قریب نہ جاؤ. یغض من ابصارہم، تم آنکھیں بند کرو. لیکن یوسف صلی اللہ علیہ وسلم بارے یہ نہیں کہا کہ یوسف برائی سے دور رہو، کہ لنصرف عنہ السوء والفحشاء، کیونکہ سوء فحشاء ان کی طرف جاری تو ہم نے ان سے دور کر واہ واہ واہ، جی ماشاء اللہ، حملہ کیا. موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا. السلام جو واقعہ جو آتا ہے قارون کا، وہ عورت کا مسئلہ ہے نا. عورت کھڑی کی تھی الزام لگانے کے لیے، اس نے بھری مجلس میں کہا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کیا. کہا کہ اچھا، جب انہوں نے کیا تو وہ پھر سچ بولنے پر مجبور ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے قارون لے کر آیا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تجھے قارون پر اختیار ہے، اے زمین اس کو پکڑ لے. زمین نے پکڑ لی. اس نے 40 بار کہا موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ معاف کر دے. موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، تمیم دسا تھا. اور یہاں بھی عجیب نکتہ ہے، یہ نہیں کہ اس کو دھسایا، اس کے مال و اسباب کو بھی دھسا دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ موسیٰ نے مال پر قبضہ کرنے کے لیے ایسا کیا ہے. جی سبحان اللہ، عجیب نقطہ ہے، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ، وہ بھی اس کا مال بھی دھسا دیا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. لیکن حدیث شریف میں آتا ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ تو نے بہت جلال میں ایسا کیا، اب آج کے بعد میں کسی کو ایسا اختیار نہیں دوں گا، اگر وہ مجھے ایک بار پکارتا میں معاف کر دیتا، تو 40 بار پکارا، اللہ اکبر، جی مجھے پکارتا میں معاف کر دیتا ہوں. اللہ، انہوں نے اس کو نہ چھوڑا تک دھنستا رہے گا، قیامت تک دھنستا رہے گا. یہ بھی عورت کا قصہ تھا، جی کتنا بڑا فتنہ یعنی بن گیا. اور ابن جریج کا جو قصہ ہے وہ بھی عورت کا قصہ ہے.
بہت بڑے، بخاری شریف میں آتا ہے بہت بڑے عابد تھے، لیکن ایک دفعہ نماز پڑھے تو نفلی تو والدہ نے آواز دی، وہ جنگل میں رہتے تھے، سونا میں ایک عبادت خانے اوپر چوارے میں زور آواز دی، تو جنگل تھا کو پھر آئی بھی ایسے وقت میں تھی شام کی طرف یا صبح جنگلی جانور تو آواز دی، ابن جریج کہتا ہے میں نماز پڑھوں یا میں ماں کی آواز دوں، تو اس نے نماز نہیں توڑی، حالانکہ توڑ دینی چاہیے تھی، اگر والدین بلائیں اور ویسی ہو تو توڑ دے، ایک ہوتا ہے نارمل، ایک ہوتا ہے کوئی ایمرجنسی میں بات ہو رہی تو نماز توڑ دے، بعد میں پڑھ لی۔ تو بہت ناراض ہوئی، انہوں نے کہا تجھے موت نہ ہے جب تک کسی کنجری کا منہ نہ دیکھ لے، اللہ معاف فرمائے تو ہر وقت کنجریوں کا منہ دیکھتے رہتے ہو، ساری کنجریاں لگی ہوئی ہیں بولوں کے اوپر تارے دیکھ، یہ بدوات اس زمانے میں۔ بس اس کے بعد والدہ فوت ہو گئی، پھر خیر وقت گزرتا ہے تو ایک چرواہا تھا اور ایک چرواہی تھی، وہ وہاں بکریاں چراتے تھے اس سوما کے قریب، انہوں نے بدکاری کی، بچہ پیدا ہوا، لوگوں نے پوچھا چرواہی کس کا بچہ، کہ ابن جریج کا ہے، کہتے لوگوں نے یعنی بغیر تحقیق کے جلوس نکالا، پورا سومیہ گرا دیا، انہیں مارتے پیٹتے بادشاہ کے پاس لے گئے، پورا ان کا بیمار خانہ گرا دیا، اور تحقیق بھی نہیں، اس باتوں کو تحقیق نہیں کرتا، بس شروع ہو گئے۔ وہاں گئے تو بادشاہ نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا بچہ کون سا ہے، بچہ لائے، انہوں نے کہا بچہ بتا تیرا باپ کون، ایک دن کا بچہ، کہتا میرا باپ فلانا چرواہا ہے، اس نے کہا، یعنی ان بچوں میں جو بچپن میں بولے۔ بادشاہ بہت سب توبہ طائب ہوئے، بادشاہ نے کہا میں سونے کا بنا دیتا ہوں، کہا نہیں میرا مٹی کا بنا کے دو بس، عورت فکر بن گئی، جی اس لیے دنیا کا عام ہے، اس میں سے خاص ایک عورت ہے جی جو فتنہ بنتی ہے انسان کے ایمان اور یقین ہر چیز کو لے جاتی ہے، اس لیے اس کو الگ ذکر کیا، تو میں آگے جزاک اللہ چلو بھی چائے دے دو۔